بولو سبحان اللہ۔ عنوان بہت لمبا ہے اور سمیٹنا بھی ہے۔ ابا مولا علی دوسرے داماد، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کرم اللہ وجہہ۔ کون علی؟ جب سے میرے قلم میں غوثالہ علی کا ہے، لفظوں کے پیرہن میں اجالا علی کا ہے۔ جس آدمی کا قوم پھسلتا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں خاندان کے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، جنہیں آقا اپنی ماں کی طرح کہتے تھے، اور کہتے تھے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں فاطمہ بنت اسد۔ بول دو سبحان اللہ۔ بڑی عزت بڑی خدمت وہ کرتی تھی آقا کی، چونکہ چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے، دادا کے انتقال کے بعد وہاں چلے گئے تھے، اور 8 سال کی عمر سے وہاں جانا، اور ان کے بھی کئی بچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حالات جو ہوئے شام وغیرہ کا سفر کرنے چچا کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ حضرت علی کی والدہ کا کیا؟ اچھا یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور مکے سے مدینہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے۔ حضرت علی کے کئی بھائی تھے، لیکن ان کی دیکھو یہ تو سگے نہیں تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں رہتے تھے۔ بھائی کے بیٹے تھے نا، ابو طالب کے بھائی کے بیٹے چچا، لیکن چچی کا کردار کیا تھا؟ کیوں ماں کہا میرے نبی؟ جب گھر میں کوئی چیز ہوتی، آقا فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی تو اپنے بچے جو سگے بچے ہوتے ان کو تو بانٹ دیتے، میرے لیے الگ سے چھپا کے رکھتے، چھپا کے رکھتے، پھر آتا تو وہ مجھے دے دیا۔ حضرت علی کی ولادت واقعی فیل کے 30 سال کے بعد، اور ایسی حالت میں ہوئی کہ کعبے میں ہوئی۔ کثیرہ میسر نشد ہی سعادت بکعبہ ولادت اور مسجد شہادت۔ پہلا آدمی دکھا جو کعبے میں پیدا ہوا اور مسجد میں شہید ہوا۔ سبحان اللہ۔ خدائے کائنات کعبے میں پیدا، روایتوں میں آپ نے بارہا سنا کعبے میں پیدائش، خبر ملی چچا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، گئے آقا کہنے چچی مبارک ہو، بیٹا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ طواف فرما رہی تھی کعبے کا، اتنے میں درد ذہن میں کیوں نہ ہو یار، جب دلہن نبی کے گھر کی ہو تو دولہا تو خدا کے گھر کا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کعبے کی چابی لیا اندر چلی گئی، جس کا طواف ہوتا ہے کیوں نہ بولے، کعبے کے متولی کی بہو ہے، چابی لیا اندر چلی گئی، پیدائش ہوئی، لے کے آئی، جنم بھوم ہے کعبہ علی کی، بول دو سبحان اللہ۔ پیدائش وہاں علی کی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ۔ چچی نے کہا لے لو، لیکن معلوم ہوتا ہے اندھا ہے، کیا بات ہے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ آقا کہتے ہیں میری گود میں دو، جیسے آقا کی گود میں علی آئے، جو آنکھ اب تک بند تھی وہ کھل گئی، وہ آنکھ کھل گئی، پہلی نگاہ پڑی تو رخ مصطفیٰ پہ پڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں پہلا انسان دیکھا گیا جس کی آنکھ کھلی ہو دنیا میں تو نگاہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کو علم نہیں، ہمیں علی تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، کیسے معلوم تھا کہ ہم کہاں 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 پہنچے؟ کیا دلا کہ جتنا لوگ جوان ہونے کے بعد احساس پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، علی پیدا ہوتے ہی اتنا احساس لے کے آئے۔ اور جب علی کا جواب نہیں تو نبی کا جواب کہاں سے لاؤ؟ مثل نبی کی بات تو رہنے دے نجدیا، مثل علی دکھا دے شیر خدا کے بعد۔
سبحان اللہ. کھول دی. اب توجہ کرو. حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے. اب کعبہ کا دیکھنا افضل ہے یا رخ مصطفیٰ کا دیکھنا افضل ہے؟ علی سے پوچھ لو. کعبے کا دیکھنا افضل ہے علی کعبے میں کیوں نہ آنکھیں کھولی؟ کہا کعبے میں کھولتا تو کعبے کے دیوار نظر آتے. چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کعبہ بھی نظر آ گیا, کعبے والا بھی نظر آ گیا. عظمت مصطفیٰ پیر حضرت مولا کائنات دیدار مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان عظمت صحابہ داماد رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. پھر آقا نے اپنے چچا سے علی کو مانگ لیا, علی کو مانگ لیا اپنے پاس. بچپن سے آنکھ یہاں کھلی رکھا اپنے پاس. 8 سال کی عمر تک اسے لے کے 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مسلمان تو عرب کی گندگیوں سے دور. یہی وجہ ہے کہ تمام صحابی کو تو رضی اللہ کہا جائے, علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خصوصیت میں علی منفرد ہے. نام بھی منفرد, ذات بھی منفرد. آقا فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی المولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا قرب ہے علی کو نبی سے, علی کو نبی سے, نبی کو علی سے. کتنا قرب ہے. مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ مسجد ہے, بند کرو. پہلے آنا جانا مسجد سے تھا, سب کے دروازے بند کر دیے گئے. علی کے دروازے کو بند نہیں کیا گیا. لوگوں نے شکایت کی, یہ کون سی بات ہے, علی کا نہیں بند ہے سب کا بند. تو آقا کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کچھ کیا ہی نہیں, مجھے جیسا رب نے حکم دیا ویسا کیا. اور یہ کیوں سوچتے ہو کہ علی کا دروازہ نبی کے دروازے سے الگ ہے؟ بولو سبحان. جو علی کا دروازہ وہ نبی کا دروازہ, جو نبی کا دروازہ وہ علی کا دروازہ. انا مدینۃ انا دار الحکمت وعلی اللہ. اور علی کی ذات بھی بے مثال, علی کا نام بھی بے مثال. علی کو لوگ کتنی برائی کرنا چاہے, علی کی توہین کرنا چاہے, نہ نام علی بگڑے گا نہ ذات علی بگڑے گا. ایک اللہ کا نام ہے, ایک رسول اللہ کا نام محمد ہے, اور ایک مسلمانوں میں نام علی ہے. لوگ بگاڑنا لاکھ چاہیں بگڑ خود جائیں گے مگر یہ نہ بگڑے گا. ہمیں علی بلندی کے معنی میں اردو سے آیا, بلندی کے معنی میں. دنیا میں کسی کا بھی نام لو, اگر اس کو بگاڑ کے لو تو بے معنی ہو جاتا ہے. زکریا کا ہو تو بامعنی ہے. اگر پردہ نہ فرما گئے آپ کی شجاعت بتانا چاہتا ہوں, مگر آؤ ذرا دیکھو شجاعت کا مظاہرہ کہاں کہاں. جب علی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے, بڑا مشہور واقعہ ہے, تو شب ہجرت بڑی خطرناک رات تھی. چاروں طرف سے ننگی تلواریں لے کے لوگ کھڑے تھے. ساتھی تو منتخب کیا ابو بکر, اور اس جگہ کے لیے بستر نبوت پہ سلانے کے لیے علی کا انتخاب. سبحان اللہ. تاکہ یہ کفار دھوکہ کھا لیں, بستر خالی نہ دیکھیں, بستر دیکھیں کہ کوئی سو رہا. اللہ کی مشیت تھی, اللہ کا. کہا علی سو گئے. آقا جانتے تھے علی بہادر ہیں, شجاعت والے ہیں, یہ تلواروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ تو کسی بھی صحابی سے کہہ دیتے وہ سو جاتا, کیونکہ اسے اپنی ذات پہ نہیں نبی کی بات پہ اعتبار. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن علی کا کمال تو دیکھو, علی کو بلا لی, سو گے. کہا رسول اللہ آپ کا حکم ہے سو جاؤں گا. کہا سو جاؤ, میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چادر نبی کی, بیچ میں علی, نیچے بھی پیچھے بھی نبی کا فیض, اوپر بھی نبی کا فیض. سبحان اللہ. میرے بستر پہ سو جانا, اور صبح کو اٹھ کر کے
3 दिन ठहर करके लोगों की अमानतें दे करके तुम भी वापस आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब हजरत मौलाए कायनात, हमें ईमान हो तो इस तरह हो। वाह 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 वाह। दुनिया में ऐसे साथी न देखे गए, ऐसे जानिसार न देखे गए। आराम में तो सब साथी होते, तकलीफ हो ना तो अपना साया भी साथ छोड़ के भागने की कोशिश करता है। बड़ा करीबी होता वो भी साथ छोड़ के जाना चाहता है। मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। एक लड़का गुलिस्तान पढ़ रहा है, उसमें आया है कि दोस्त का नबाशत क्या है, दोस्त का नबाशत की गिरत दस्ते दोस्त दर मुसीबत व परेशानी। इस तरह से कि शेख सादी कहते हैं कि दोस्त वो होता है जो परेशानी में दोस्त का हाथ पकड़ ले। नवा तालिब इल्म था, एक लड़का पिट रहा था, वो जाके उसका दोनों हाथ पकड़ लिया तो और मार खाया। जब ज्यादा मार खा लिया तो कहने लगा, देख तुमने बचाने के बजाय मुझे पिटवा दिया। कहने शेख सादी ने कहा कि दोस्त वही होता जो मुसीबत में दोस्त का हाथ पकड़ ले। मैंने तो पकड़ लिया था तुम्हारा हाथ। तो ये हाथ पकड़ने का मतलब नहीं, मदद करने की बात होती है। मुसीबत में दोस्त के काम आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली से कहा सो जाना। 700 लोग या क्या और ज्यादा तलवारें नंगी लेकर के इरादा करके आए थे कि आज हम कत्ल करें। इधर हुक्म आ गया, महबूब हिजरत करो, ये तुम्हें देखेंगे नहीं। उनके दरमियान से आका निकल गए, कोई न देखा। हाँ सो रहे, हाँ सो रहे, हाँ रहे। जब चादर उठाई गई तो क्या देखा गया कि बिस्तरे नबूवत पर ताजे विलायत आराम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मौला अली हैं। पूछा गया क्या बात है, कहा आका तो कब के चले गए। सुभान अल्लाह। बात में पूछना चाहता हूँ, अली सो रहे थे या जाग रहे थे। अबे सवाल होता, सो रहे थे जाग रहे थे। खुद अली से पूछ लो, अली सो रहे थे कि जाग रहे थे। कहा अपनी तरह समझा है। थोड़ी सी मुसीबत आए तो नींद ना आए, चाहे जितने रात के जगह में अगर थोड़ी सी तकलीफ हो जाए ना, थोड़ा डर हो, रात भर नींद नहीं आती है। अली सो रहे थे कि जब कहे जितनी बढ़िया नींद उस रात सोया, कभी सोया ही नहीं, कभी सोया ही नहीं। कहा अली इतनी तलवारों की छाओं में सो रहे थे। कहा अली अगर अपने बिस्तर पे सोता तो शायद ना सो पाता। बिस्तर नबी का था और बात नबी की थी। मेरे नबी ने कहा था अली सो जाओ, सिर्फ सुलाया नहीं था, ये भी कहा था अली उठ करके अमानतें दे के तो मदीने आ जाना। मेरे इश्क ने कहा अली सो जाओ, और जब तक तुम मदीना न पहुंचेगा तुझे मौत नहीं आएगी। सारी कायनात सकती है मगर मुस्तफा की बात नहीं बता। और भी बहुत बारीकियां मगर आगे बढ़। कहते हैं मैंने एक कलाम बहुत पहले लिखा था, एक मिसरा आया था तो उस पे कि क्या थोड़ी ज्यादा नहीं पूरा होता कि अगला मजमून बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारा की बात है ना सिकंदर की बात, जब से मेरे लबों पे 72 की बात। उस कलाम का उसी में एक आया था, हिजरत की सब बेखौफ कैसे सो गए, हिजरत की शब अली हिजरत करके गए मदीना। सुभान अल्लाह। मदीने में जो मेरे नबी को पहला काम क्या किया था, उखुवत कायम से। क्या था, उखुवत, भाईचारा। ये तो आका ने क़यामत तक के मुसलमानों में भाईचारा कायम फरमा दिया है। मुस्लिम अखुल मुस्लिम के, वो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
لیکن وہاں انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا اور قوت قائم کیا، کیونکہ یہ چھوڑ کے گئے تھے گھر بار والے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر اونچ نیچ کا فرق ہو۔ میرے نبی سب کو ایک لیبل پہ لانا چاہتے تھے، انصاری اور صحابی کو ایک لیبل پہ لانا چاہتے تھے، محبت اور اخوت کے پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کر۔ میرے نبی نے کہا ایک مہاجر کا ایک انصاری بھائی ہوگا۔ اور مسلمانوں آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں دیکھ لو۔ ان منہ بولے بھائیوں نے جنہیں نبی نے کہا تھا تم ان کے بھائی ہو، انہوں نے مثال قائم کر دی تھی بھائی بننے کی۔ دو بیوی تھی، طلاق دے کے ایک بھائی کے نکاح پہ دے دیا، 2 منزلہ مکان تھا، 1 منزل دے دیا، اگر باغ ہے تو 2 حصے کر کے دے دیا کہ بھائی کا بھائی کی جائیداد میں اور مال میں حصہ۔ بھائی چارے کی مثال۔ حضرت علی آ گیا، آنکھوں میں آنسو، آقا نے پوچھا علی رو کاہے رہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سب کا بھائی آپ نے بنا دیا، کوئی انصاری بچا نہیں جو علی کا بھائی بنے۔ کون بنے گا علی کا بھائی؟ مدینے میں تنہا رہ جاؤں گا کیا؟ آقا نے کہا گھبرا کیوں رہے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت۔ آقا نے کہا تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علی کو ڈبل رشتے سے بھائی بننے کا شرف حاصل، خاندانی رشتے سے بھی بھائی، چچا کے بیٹے ہیں بھائی، عقد مواخات میں بھی بھائی، مگر قسم خدا کی پوری زندگی علی نے کبھی نبی کو اپنا بھائی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ چیلنج ہے اگر کوئی بولے کہ علی نے کبھی نبی کو بھائی کہا، یہ گستاخی ہے، اور گستاخی نبی کی شان میں کفر ہو جائے۔ ایمان یہ ہے کہ محبت کرو، نبی سے ان چیزوں سے پکارو بیان شان۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے جن کے لیے سورج پلٹا تھا، کیا شان ہے مولا علی کی، علی ہے سورج پلٹا، زندہ باد ہے، مقام خیبر ہے۔ آقا نے نماز نہیں، دنیا کو آج دیکھنا تھا کہ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ آقا نے تو پڑھ لی، عصر کا وقت تھا، علی نے نہیں پڑھی، کہا علی آرام کرنا چاہے، کہا زانوی علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غار ثور میں زانوی ابو بکر ہے، مقام صحابہ میں زانوی علی ہے، اور سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ زمین پہ عرش اعلیٰ کے نشان ہوتے تھے علی کی گود میں، دونوں جہاں معلوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر سورج ڈوبنے والا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا عبادت عبادت عبادت، ہم کہتے بھی عبادت ہے ضروری، مگر آؤ علی سے پوچھیں عبادت ضروری کی محبت ضروری؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے تو ترجیح کس کو دی جائے؟ علی کسی بے نمازی کا نام تھا؟ وہ علی جو تیر چبھ جائے، چھونے سے تکلیف ہو، نماز میں کھڑے ہو کھینچ لیا جائے احساس نہ؟ وہ علی جن کی زوجہ کا حال یہ ہے کہ ایک سجدہ کریں تو رات گزر جائے، رات چھوٹی پڑ جائے مگر فاطمہ کا سجدہ پورا نہ ہو۔ علی کی نماز کا کیا حال ہوگا کہ علی کے لال نے کربلا میں وہ سجدہ ادا کیا کہ سجدے میں سر جاتا تو دنیا نے دیکھا، سر اٹھاتے کسی نے نہ دیکھا۔ ایسا سجدہ جس کے لال نے کیا ہو کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جو میزان میں، ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ علی نمازی نہیں تھے، علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آؤ ذرا مقام صحابہ میں، نبی کا سر ہے، سورج کیوں رکنے والا؟ وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، سورج ڈوبے گا نماز قضا ہو جائے گی۔ عقل کہہ رہی تھی علی نبی کو جگا کے نماز پڑھ لو، خدا کی نماز ہے۔ عشق کہے علی جانے دو قضا ہی تو ہوگی، قضا ہی تو ہوگی، مگر یہ تو دیکھو کہاں قضا ہو، پوچھ کر قضا کر لینا یہ گناہ کبیرہ، یہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ عشق نے کہا علی جانے دو، نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے؟ نہیں، آخر میں سورج ڈوب گیا، مگر وہ جو بے قراری تھی، بے چینی تھی، آنسو بن کے ٹپکی آقا کے رخسار پر۔ علی کی آنکھ کا آنسو گرنا تھا، نبی نے آنکھیں کھولی، مایوبکی کا یا اس نے رلایا یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا۔
کا کیا مطلب نماز نہیں پڑھے تھے؟ آقا کا سارا انداز بتا رہا ہے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا. انداز محبوبانہ ہے. بول تو سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھی. کہا پڑھو گے؟ کہا پڑھوں گا. کیسی پڑھو گے؟ سورج پلٹا. آقا علی نے نماز پڑھی. اب علی کے چہرے کو سورج دیکھ رہا ہے. تو علی وہ ہے جن کے لیے سورج پلٹے. اب یہاں سے ایک سوال سن لو, ایک مطلب کی بات سن لو مسلمانوں. کہتے ہم بہت پریشان ہیں. پریشان نہ ہو تو نبی کا ہو جا, سورج بھی تیرے لیے پلٹ آئے گا. سورج بھی تیرے لیے پلٹ آئے گا. شام بدل جائے گا, تو بدل جا. بدل جا, علی کی طرح سے اطاعت گزار ہو جا, تو مصطفیٰ کا نظام بدل جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت, آپ کا علم. حال یہ تھا کہ آپ کہتے سلونی اما کی, پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے, پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے, ماں جو چاہو. تو جب غلام کے علم کا یہ حال ہے تو پھر مصطفیٰ کے علم کا کیا حال ہے؟ سلونی اما سے کیسے جو ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں, نبی کو علم نہیں مانگ سکتا. جب غلام کا علم اتنا زبردست ہے تو پھر بولو امام کا علم کتنا زبردست ہوگا. سبحان اللہ. جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کے جب یہ عالم ہی مختار کا عالم کیا ہے. چاہے جنگ بدر ہو علی کی شجاعت دیکھو, جنگ احد ہو علی کی شجاعت دیکھو, جنگ خندق ہو عمر ابن عبد اللہ ہے ہزار پہلوانوں کے برابر چیلنج کرتا ہے. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں, آپ کا کہنا ہے امر ہے, بیٹھ گئے. پھر وہ چل لڑکا کہا آؤ کوئی ہے. حضرت علی پھر اٹھے, یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے, بڑا چیلنج کر رہا ہے. تو کہا بیٹھ جاؤ امر ہے. بیٹھ گئے. پھر جب تیسری مرتبہ اس نے چیلنج کیا, حضرت علی کھڑے کہا امر ہے بیٹھ جاؤ. کہا یا رسول اللہ اگرچہ امر ہی کیوں نہ ہو آپ اجازت دیجیے میں کفر کو اس کی اوقات دکھا دوں. میں دکھا دوں گا کہ کتنی طاقت ہے. تلوار علی سامنے میں, اس نے پہلے حملہ کیا, آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی, زخم لگا, مگر جب مولا علی نے پلٹ کے حملہ کیا, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تلوار مارا ہے تو لوہے کی زرہ کاٹتے ہوئے دو ٹکڑے ہوئے. گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پہ سر نگوں ہو کر. تکبر بہ گیا موجوں کے رستے, تکبر بہ گیا چلو آگے. میں اس کا تکبر خون کے ذریعے سے بہتا ہوا چلا گیا. اب یہاں دیکھیے حضرت علی کی شجاعت, بہادری کھڑے ہو گئے. اور اس کے علاوہ جب جنگ خیبر اس موقع پہ علی کی محبوبیت کا بھی اظہار ہوتا ہے, آقا کے غیب داں ہونے کا بھی اظہار. ایک دن حضرت ابو بکر کو دیا جھنڈا, خیبر نہ فتح ہوا. دوسرے دن حضرت عمر کو دیا, خیبر نہ فتح, کیونکہ اللہ نے تو مقدر کر دیا تھا علی کو فاتح خیبر. سبحان اللہ. اللہ کی تقدیر تھی, ورنہ ایسا نہیں کہ حضرت ابو بکر فضیلت والے نہیں ہیں. اس سے کوئی یہ جاہل یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بھی زیادہ افضل ہے. حضرت علی ہے افضل, مگر ان تینوں کی افضلیت الگ ہے. تینوں کی افضلیت الگ ہے. علی کا مقام ہے مگر چاروں. اللہ کو منظور ہی یہی تھا کہ پہلے یہ تین بنیں گے, بعد میں علی بنے. سبحان اللہ. اللہ کی مرضی ہی یہ تھی کہ میرا محبوب آخر میں جائے گا. اگر پہلے ہی بھیج دیتا تو 1,24,000 کی ضرورت ہے نہ پڑتی. ہوتا ہے. حضرت علی کا چوتھا نمبر, مگر آقا نے کیا کہا, کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا, اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا, اور اس کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو جائے گا. صحابہ کی راتیں بڑی بے چینی میں کٹی, کیونکہ کل تو اسے سند مل جائے گی کہ اللہ اس کے رسول کس سے محبت کرتا. ہم محبت کرتے ہیں الگ بات, اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت ہے. سب کا مجمع لگا ہوا ہے. آقا نے نگاہ اٹھائی, کہا اینا علی ابن ابی طالب. علی کہاں ہے؟ وہ نہیں, مولا علی تھے بھی نہیں, سب موجود ہیں مگر علی موجود نہیں.
وہ نہیں ہوا، کہا گیا رسول اللہ انہیں آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، آشوب چشم ہو گیا، کہا بلا کے لاؤ، آئے لعاب دہن لگایا، علی ٹھیک، کہا جھنڈا لو جنگ کے لیے، حضرت علی نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے، مراحب وہاں سے نکلا، بڑا طاقتور وہاں کا سردار تھا، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، بڑا بھاری قلعہ، بڑا بھاری دروازہ لگا ہوا تھا، جب یہ مار کھاتے تو دروازے کے اندر یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، آیا علی کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے، للکارتے ہوئے، پھبکیاں دیتے ہوئے، علی نے کہا سن، ابھی تیرا مقابلہ دنیا داروں سے ہوا ہوگا، نبی کے غلاموں سے تیرا مقابلہ ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تجھے پتا چلا کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ بہرحال دونوں کا مقابلہ ہوا، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے بھی لوہے کا لباس پہنے، کہ تلوار لگتی اور لوہے کا خود پہنے تھا، مگر علی کی جب تلوار اٹھتی ہے تو بچ کون پاتا ہے، ایک ہی بار میں دو ٹکڑے کر دیا، ساری فوج اندر، اب دروازہ بند، اب جائیں تو کیسے، مگر اب علی ہے یہ، بند دروازہ دیکھ کے لوٹ آئے، ایسا نہیں، نبی نے کہا تھا فتح کر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو فتح ہی کرنا ہے، اٹھا لیا دروازے کو، زندہ باد زندہ باد۔ ایک روایت میں آتا پیٹھ پہ رکھ لیا مسلمان اسی دروازے پہ چڑھ چڑھ کے قلعے کے اندر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈھال بنا لیا اٹھا کر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں دروازہ، یہ مولا کی طاقت دیکھو، مولا کی شجاعت دیکھو، لڑتے جا رہے ہیں، جنگ ختم ہوئی، دروازے کو پھینک دیا، بعد میں 40 آدمی مل کے اس کے چاہے کہ ہٹا دیں، 40 آدمی بڑی مشکل سے اسے ایک جگہ سے دوسری، جو دروازہ 40 آدمی سے نہ ہلے، علی نے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، یہ مولا علی کی طاقت ہے، مولا علی کی قوت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 35 ہجری میں آپ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، مدینہ شریف، مکہ شریف اور تمام ریاست مدینہ کے خلیفہ بنتے ہیں، کوفہ شہر کو آباد کرتے ہیں، کوفہ کو دارالسلطنت بناتے ہیں، حالات بنتے گئے، یہ خارجیوں کے فتنے شباب پہ تھے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سن 40 ہجری ہے، حضرت علی کو ایک خارجی نے، ابن ملجم نام تھا کہ کیا تھا اس کا نام، ابن ملجم نام تھا، وہ ایک فاحشہ عورت کے عاشق تھا، اس نے اپنا مہر یہی رکھا تھا، خارجی عورت پہ، کہ علی کو مارو گے، اللہ کی مرضی تھی، ورنہ علی کہاں کسی کو، تلوار لے کے آ گیا، فجر کا وقت تھا، کوفہ کی جامع مسجد، خواب آپ نے دیکھا، کیا خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ بڑے عجیب حالات ہو گئے ہیں، تو آقا کا گھبراؤ نہیں، جلدی ملاقات ہو۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے جانے کی خوشخبری مل گئی ہے، حضرت حسن سے کہتے ہیں میں مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مولا علی اٹھے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، اتنے میں وہ شخص آگے بڑھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کے مولا کے سر پہ وار کیا، اور وہ دماغ تک تلوار کا وار پہنچ گیا، مولا علی گھبرائے نہیں بلکہ کہتے فزت برب الکعبہ، قسم خدا کی میں کامیاب ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو، سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو زخم لگتا ہے، 3 دن یا 2 دن کے بعد 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اور وہ خارجی جو کہ بہت بڑا مجرم تھا اسے سزا دی۔ اس کے علاوہ بڑے واقعات ہیں کہ آپ کی لاش، آپ کی قبر شریف کہاں ہے، تو نجف شریف کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ آپ کی قبر شریف کو چھپا کے رکھا گیا تھا تاکہ لوگ خارجی لوگ اس قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی لاش مبارک کو مکہ شریف بھیجا گیا تھا ایک اونٹ پہ، اور جو ساتھ میں تھے وہ کہیں سو گئے، اور قافلے وہ اونٹ ادھر ادھر چلا گیا تو پتہ نہ چلا کہ مولا علی کی
مزار کہاں، لیکن بات کی تحقیق سے پتہ چلا کہ آپ کا مزار مبارک نجف شریف میں۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کی مختصر سیرت بیان ہوئی۔ آپ کی زندگی کے ہزاروں باب ہیں اور ہر باب پہ اگر گفتگو کی جائے تو پوری رات گزر جائے گی، مگر مختصراً میں نے یہ باتیں بیان کی۔ حضرت علی کی شجاعت اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ پہ، کردار اپنی جگہ پر، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ مولا کائنات جہاں تلوار کے دھری تھے وہیں اخلاق کے بھی شہسوار تھے۔ ایک جنگ میں دشمن کو پٹک دیتے ہیں، گردن کاٹنا ہی چاہ رہے تھے، مولا کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، اے مسلمانوں آج ہم تھوڑی جھگڑے کی بنیاد پر لوگوں سے دوریاں بنا لیتے ہیں، اپنے نفس کے لیے ہم لڑتے ہیں، اپنے نفس کے لیے ہم جھگڑتے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس کے لیے نہیں لڑنا ہے، جھگڑنا ہے اللہ و رسول کے لیے۔ ہمیں دوستی بھی کرنا ہے، اللہ و رسول کے لیے ہمیں دشمنی کرنا ہے۔ مولا کے چہرے پہ وہ تھوک دیتا ہے معاذ اللہ دشمن۔ مولا علی کھڑے ہو جاتے اور کہتے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حیرت سے علی کے چہرے کو دیکھتا، علی میں نے یہ جو قدم اٹھایا تھا مایوسی میں کہ میں اب علی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کم سے کم یہی تکلیف دے دوں۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یذول علی القلب، کہ جب کوئی عاجز ہوتا ہے تو جس طرح سے بھی وہ چاہتا ہے تکلیف دینا دے دیتا ہے۔ اے علی میں نے تو اس لیے تمہیں تو اور بے دردی سے مجھے قتل کرنا چاہیے تھا، کیوں تم نے مجھے معاف کر دیا؟ مجھے موت کی وادی میں پہنچا کر کے ساحل حیات پہ لا کے کھڑا کیوں کر دیا؟ حضرت علی سے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا نادان سن لے، علی کی تلوار چلتی بھی ہے تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے، علی کی تلوار اٹھتی ہے تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے، علی کی زندگی کا ہر کام ہوتا ہے اللہ و رسول کی رضا کے لیے۔ اگر اب تک میں نے جب تجھے پٹکا تھا تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اب اگر تیرے تھوکنے کے بعد میں تجھے مارتا تو دنیا میری تاریخ میں یہ لکھتی کہ علی نے اپنے نفس کے لیے دشمن کو مارا تھا، اور علی کبھی اپنے نفس کے لیے کسی دشمن کو نہیں مارتا۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تمہیں تو صرف تھوکا ہے۔ وہ کہتا ہے اے علی اگر تمہارا اسلام یہ بتاتا ہے، تمہارا مذہب یہ بتاتا ہے، تمہارے نبی نے یہ اخلاق کی تعلیم دی ہے تو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور داخل اسلام کا دو۔ توجہ فرماؤ، جب تک علی کی تلوار چل رہی تھی تب تک وہ اسلام نہ قبول کیا، جب علی کا کردار دیکھا ہے تو کفر کی گردن کٹ گئی ہے، کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا کائنات، نعرہ رسول، نعرہ حسین۔ علی کے قول کے اعتبار سے ایک بجا دے، اجازت ہے؟ حضرت علی کا قول، حضرت علی کہتے آج ہمارے یہاں رشتے کاٹے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے رشتے جوڑو۔ سبحان اللہ، آقا کو حکم دیا گیا رشتے جوڑو، آقا نے کہا رشتے جوڑو۔ رشتے آج ہم کاٹ دیتے ہیں، بھائیوں کا رشتہ کٹا ہے، بہنوں کا رشتہ کٹا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے آوارہ دوستوں سے رات بھر فون پہ لگے رہتے ہیں، ایک منٹ کا ٹائم نہیں کہ اپنی سگی بہن کو کال کر کے اپنی پھوپھی کی خیریت لے لیں، اپنی خالہ کی خیریت لے لیں، عزیز اور قریب رشتہ داروں کی خیریت لینے کا ہمارے پاس فکر ہمیں دنیا کی ہیں۔ مسلمانوں وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے کہ ہمارا اخلاق اتنا گرتا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں سنو، رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ بول دو سبحان اللہ۔ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، خون کے نہیں۔ اگر احساس زندہ ہوتا ہے تو دشمن بھی اپنے بن جاتے ہیں، پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور جب احساس مر جاتا ہے تو اپنے سگے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ اپنے احساس کو زندہ رکھو تاکہ تمہارا کوئی پرایا نہ بننے پائے، تمہارے سب اپنے بن جائیں۔ حضرت مولا کائنات کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں ان بزرگوں خاص طور سے خلفائے اربعہ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں۔